پاکستان تحریک انصاف کا مارچ نہیں تھا. یہ مارچ پاکستان کا مارچ تھا. یہ مارچ کرنے والوں کا جرم کیا تھا؟ ہمارا کیا جرم تھا کہ ہمارے نہتے شہریوں پر تشدد کیا گیا، بزرگوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، فیملیز کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا، گھروں میں چھاپے مارے گئے، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا. ہمارے نہتے شہریوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس کی پاکستان میں تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. نہتے شہری عمران خان نے پاکستان میں سب سے زیادہ جلسے کیے، سب سے زیادہ مارچ کیے اور سارے کے سارے پرامن رہے، سارے کے سارے پرامن رہے. اور عمران خان کا یہ ظرف تھا کہ جب وہ وزیر اعظم تھے، وہ حکومت میں تھے، اس وقت اپوزیشن کی پارٹیز نے، پی ڈی ایم نے اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر ہر پارٹی نے اسلام آباد کی طرف مارچ کیا. کسی ایک کو گرفتار نہیں کیا گیا، کہیں ایک رکاوٹ نہیں کھڑی کی گئی، کسی ایک کو تشدد کا نشانہ نہیں بنایا گیا، پولیس کے ذریعے ہراساں نہیں کیا گیا، کچھ بھی نہیں کیا. یہاں تک کہ وہ کانپے ٹانگی مارچ ڈی چوک میں بھی آیا، کانپے ٹانگی مارچ ڈی چوک میں آیا، ہم نے کچھ نہیں کیا. نون لیگ نے مارچ کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا. جے یو آئی ایس نے مارچ کیا، عمران خان نے کچھ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ عمران خان کو ان سے کوئی گھبراہٹ یا کوئی بوکھلاہٹ نہیں تھی. کرے جتنے مرضی کرے، ابھی بھی کر رہے، کرے جو مرضی کرے. لوگ، عوام، یہ پوری قوم اس وقت پاکستان کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اور ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے، ان کی بوکھلاہٹ سب کے سامنے عیاں ہو چکی ہے. انہوں نے جتنی کنٹینرز لگائے، راستے بند کیے، لوگوں کو ہراساں کیا، چھاپے مارے، آنسو گیس کی، یہاں تک کہ فائرنگ کی، ہمارے لوگوں کو شہید کیا، ہمارے پاکستان کے نہتے شہریوں کو انہوں نے زخمی کیا، شہید کیا. لیکن یہ قوم جاگ چکی ہے. اس قوم نے پھر بھی ڈٹ کے مقابلہ کیا. آنسو گیس ہوتی تھی، واپس جاتے تھے، پھر دوبارہ آ جاتے تھے. یہ قوم جاگ چکی ہے. اس قوم نے غلامی کو مسترد کر دیا ہے. آپ ہمارا جرم بتائیں. اس ہاؤس کے ممبرز کے اوپر میرے سمیت پرچے ہوئے ہیں، جگہ جگہ انہوں نے تھانوں میں پرچے کروائے ہوئے ہیں. چیئرمین صاحب، یہ آپ کے استحقاق بھی مجروح ہو رہا ہے. پہلے ہمارے ایک سینیٹر کی گرفتاری ہوئی، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کلیئرلی آرڈرز دیے ہوئے ہیں کہ توہین عدالت کی بھی مرتکب ہو رہے ہیں. آپ کا استحقاق بھی مجروح کر رہے ہیں کہ اس میں کلیئرلی لکھا ہوا اس آرڈر میں کہ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کا کیا کردار ہے اس کے اندر، اجازت لے کے. لیکن اس کے آرڈر کے آنے کے باوجود نہ صرف سینیٹرز، نہ صرف ایم این ایز، نہ صرف کوئی عہدیداران، بلکہ عام جو سمپتھائزرز ہیں، جو ورکرز ہیں، جو پاکستانی عام شہری ہیں، ان کے لیے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا ہوا ہے. لیکن اس حکم نامے کے آنے کے بعد بھی آج بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے گھروں کے اندر پولیس چھاپے مار رہی ہے. کیوں چھاپے مار رہی ہے؟ کیا جرم کیا انہوں نے؟ جرم کرنے والے کرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں، مقصود چپراسی اور وہ سارے کیسز، وہ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور عام شہری جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا. کیا ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی ہے؟ یہ جرم ہے ان کا؟ کیا ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی خودداری کی بات کی ہے؟ کیا ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے غلامی کو مسترد کیا ہے؟ کیا ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ، ان کی پکار کے ساتھ عمران خان نے آواز اٹھائی ہے؟ ہاں، کیا ان کا جرم یہ ہے کہ وہ پاکستان میں فی الفور صاف اور شفاف الیکشن کا مطالبہ لے کے نکلے؟
یہاں پر اگر قوم ایک مطالبہ کر رہی ہے, احتجاج کر رہی ہے کہ پاکستان میں پھر فور الیکشن کروائیں, اس راستے سے اگر آپ آ سکتے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عوام میں آپ مقبول ہیں, تو آئیں میدان میں مقابلہ کریں. اس راستے سے آپ آئیں, ہم آپ کو قبول کریں گے, ہم آپ کی حکومت کو قبول کریں گے. لیکن جس راستے سے آپ آئیں, جس راستے سے, جس سازش سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے, اس کو عوام نے مسترد کر دیا ہے. یہ امپورٹڈ حکومت کسی صورت ہمیں قبول نہیں ہے, عوام کو قبول نہیں. اور میں چیلنج کرتا ہوں ان کو, آپ ریفرینڈم کرائیں, عوام سے پوچھے وہ الیکشن فوری چاہتے ہیں کہ نہیں, ریفرینڈم کرا لے, پتہ چلے گا انہیں کہ پاکستان کی عوام کی اکثریت اس وقت پاکستان میں فوری طور پر الیکشن چاہتی ہے. پاکستان نے تھینک یو سر. عمران خان صاحب کا یہ پاکستان مارچ, آزادی مارچ, یہ پاکستانی قوم نے ثابت کر دیا, یہ پاکستانی قوم نے ثابت کر دیا کہ یہ اتنی بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے پاکستان کو کہ جو انہوں نے کوشش بھی کی, حربے بھی استعمال کیے, لیکن پھر بھی لوگ ڈٹ کے کھڑے رہے اور کھڑے ہیں. یہ تو صرف ایک ٹریلر تھا. 2 دن باقی رہ گئے ہیں, 2 دن باقی رہ گئے عمران خان صاحب نے کہ آئیں الیکشن اناؤنس کریں, ورنہ ابھی فلم چلنی باقی ہے ٹریلر کے بعد, اور اس کی بھرپور تیاری ہے. انشاءاللہ 2 دن کے بعد عمران خان تاریخ دیں گے اور آپ دیکھیں گے چیئرمین صاحب. لیکن تمام نگاہیں سپریم کورٹ آف پاکستان پر ہیں. ہمارا یہ رائٹ ہے, پاکستانی شہریوں کا یہ رائٹ ہے کہ وہ پرامن احتجاج کریں. ہم سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہم اس بار سپریم کورٹ سے پروٹیکشن لے کر ہمارا جو قانونی آئینی حق ہے ہم اس کا استعمال کریں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آزادی مارچ ہوگا, یہ جو آزادی مارچ اب آنے والا ہے, تھینک یو سر, یہ آزادی مارچ تمام آپ کے ساتھیوں نے بات کرنی سر, ٹائم کا آپ نے میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں. یہ آزادی مارچ آنے والا توڑ دے گا. علامہ اقبال نے کہا, علامہ اقبال نے جو بات کی وہ میں سامنے رکھتا ہوں. اس امپورٹڈ اور یہ جو مسلط کی گئی حکومت ایک سازش کے ذریعے پاکستانی قوم پر, پاکستانی قوم نے بیداری اختیار کی ہے, پاکستانی قوم نے خودی اختیار کی ہے. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نے صبح و شام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. خودی نہ بیچ, غریبی میں نام پیدا کر. تھینک یو سر. یہ قوم, سر ایک سیکنڈ, اعجاز چودھری اور بولیں گے. اعجاز چودھری سینیٹر اس ہاؤس کے ممبر نے گرفتار کیا جاتا ہے. سینیٹر سیف اللہ خان نیازی اور میرے خلاف انہوں نے مقدمات درج کیے. میں صرف آپ سے سوال پوچھتا ہوں, آج میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, عمران خان سمیت انہوں نے تمام ہمارے باقی جو ممبر پارلیمنٹ رہے ہیں, باقی ہمارے عہدیداران, عام شہری, سب کے خلاف انہوں نے مقدمات درج کیے ہیں. کیا یہ جنگل کا قانون ہے یہاں پہ؟ آپ اس ملک کو بنانا, ریپبلک بنانا چاہتے ہیں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے. اگر آپ جمہوری ہیں تو جمہوری رویہ اختیار کریں. تھینک یو سر. جو انہوں نے رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں, تھینک یو سر. اول تو نہیں میں وائنڈ اپ کروں گا سر, میں وائنڈ اپ کروں گا, ٹائم نہیں ہے مجھے. سر آپ اپنے ساتھیوں کا ٹائم, ٹھیک ہے, آپ کے اور ایک بندہ بولے گا پھر, اس لیے مہربانی کریں. ابھی میں ادھر ہی جا رہا ہوں سر, میں ادھر ہی جا رہا ہوں. لیکن جب بوکھلاہٹ ہو اور اس طرح سے آئے ہوں تو ایسی حکومت, رحمان تنگی پلیز فلکناز صاحبہ جی, جب بوکھلاہٹ ہو اور جس طریقے سے آئے ہیں اس طریقے سے آئے ہوں تو ایسی حکومت کی, امپورٹڈ حکومت کی تو ہر وقت کانپیں ہی ٹانگیں گی نا, ہر وقت کانپیں ہی ٹانگیں گی. اور انشاءاللہ
وہ وقت دور نہیں، منزل قریب ہے پاکستان کہ ہم تھینک یو سر. وہ جو حقیقی آزادی ہے. یاد رکھیے گا چیئرمین صاحب، ایک بات کروں گا پھر ختم کر رہا ہوں. جی پلیز بتائیں. یاد ہے سر. آخری بات کر رہا ہوں، آخری بات کر رہا ہوں. جس طرح سے 1947 میں جس طرح سے لوگ جس طرح سے شریک ہوئے پاکستان بنانے کی تحریک میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ، آج اسی طرح پاکستان بچانے کی تحریک میں لوگ عمران خان کے ساتھ شامل ہیں. اور ہم انشاءاللہ حقیقی آزادی حاصل کر کے رہیں گے. ہم حقیقی آزادی حاصل کر کے رہیں گے. اور ہم ایک پیغام دینا چاہتے ہیں پوری قوم کو کہ پوری قوم یکجا ہے، پوری قوم اکٹھی ہے. تشریف رکھیں سر. بہرامن تنگی صاحب پلیز. ہماری قوم، ہمارا میڈیا، ہماری باشعور، وہ ساری کی ساری فیملیز، وہ سب اکٹھے ہیں. تشریف رکھیں بہرامن صاحب. یہ پیغام ہے ان قوتوں کو جو پاکستان میں تنگی صاحب ایسے الفاظ استعمال نہ کریں پلیز. پاکستان میں تشریف رکھیں، پاکستان کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. تشریف رکھیں بہرامن صاحب. جی وہ قوتیں جان لیں کہ تھینک یو سر. تھینک یو سر. تمام ادارے، پاکستان کی فوج، پاکستان کی عوام، تھینک یو سر. تھینک یو سر. محب وطن سارے پاکستانی سب یکجا ہے. اور انشاءاللہ ہم اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ کریں گے. ہم اس ملک سے تھینک یو سر. تھینک یو سر. تھینک یو سر.